میرا نام زہیر عمران ہے۔ میری یہ ایک سچی کہانی ہے جو کہ میں آپ کے پروگرام میں بھیج رہا ہوں۔ میں آپ کی کہانیاں اور اپنے پروگرام باقاعدگی سنتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اور سامعین کو میری یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ مجھے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور میری عادت یہ رہی ہے کہ میں ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ جب بھی میں سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھتا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کرتا کہ میرے ساتھ کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، اور میرے سر اور کندھے بھاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کچھ دنوں سورہ اخلاص کی تسبیح کو ترک کر دیا، مگر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرا دل اس سورہ مبارکہ کا عادی ہو چکا ہے۔ میں نے دوبارہ سے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہی ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، اور میرے کندھے اور سر بھاری ہونا شروع ہو گئے، مگر میں نے تسبیح کو پورا کیا۔ میں نے بلند آواز سے کہا کہ آپ جو بھی کوئی ہیں، جب بھی آپ آتے ہیں میرے سر اور کندھے بھاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ کے آنے سے تکلیف نہیں ہے، آپ کا آنا سراغوں پر، مگر آپ کے آنے سے میرے جسم پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں میں اسے جھیل نہیں سکتا۔ سورہ اخلاص میں اب سے تو نہیں پڑھ رہا، میں تو اسے کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں، مگر اب ایسا کیا ہو گیا کہ اس کے اثرات اتنے شدید ہو گئے کہ جن کی قیمت میرا جسم ادا کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے جواب سے نوازیں، یا پھر میرے جسم کو تکلیف پہنچانا بند کر دیں۔ مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اگلے دن میں نے ظہر کی نماز کے بعد پھر سے سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ میری عادت رہی ہے کہ جب بھی میں تسبیح پڑھتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں تاکہ خشوع اور خضوع قائم رہ سکے۔ میں سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، اس وقت بھی میری آنکھیں بند تھیں۔ یکایک میرے سامنے ایک چھوٹے قد کے بزرگ تشریف لائے۔ ان کے سر پر عمامہ تھا اور ان کا لباس مکمل طور پر سفید تھا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ بھی میرے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنے لگے۔ میں چاہ کر بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا، میرے سر اور کندھے ہلکے ہو چکے تھے۔ جب میں نے تسبیح پڑھ لی تو وہ فرمانے لگے کہ خوش نصیبی کو آنے دو، سورہ اخلاص زندگی مقدر اور آخرت کو بنانے والی سورت مبارکہ ہے۔ یہ سورت مبارکہ آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ جب بھی سورہ اخلاص پڑھو گے ہم حاضر ہو جائیں گے، مگر اب اس کے اثرات تمہارے جسم پر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ بزرگ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ ایک رات خواب میں انہی بزرگ کی زیارت ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ انسان اپنے لیے راہیں خود متعین کرتا ہے کہ اسے کس راہ پر جانا ہے۔ کلام پاک کی ساری صورتوں کی اپنی فضیلت ہے اور اپنی خاصیت ہے۔ پڑھو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اگر نہیں پڑھ پا رہے ہو تو یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ اپنے رب کی رحمانیت پر یقین رکھو، بخش دیے جاؤ گے۔ اپنے رب سے مدد طلب کرو، اپنی تکلیفیں اسی کے سامنے رکھو، وہی تم کو بہترین راہ دکھائے گا۔ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ انہی بندوں کو اپنے قریب لے کے آتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب تم اپنے آپ کو پرکھ لو کہ تم اللہ کے کس زاویے میں آتے ہو۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی سورہ مبارکہ کو اتنی تعداد میں نہ پڑھیں کہ وہ ایک وظیفہ بن جائے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اسے برداشت کر سکیں تو ضرور کریں۔
میں تو کم از کم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا. ہر کوئی موکل کی آمد یا اس کی حاضری کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ جب بھی یہ آتے ہیں تو ان کا اپنا ایک الگ دلال ہوتا ہے جس کو فیس کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. باقی آپ کی مرضی. لسنرز، یہ جو چھوٹی سی مختصر سی جو میں کہانی ملی ہے، جو میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، اسے میں ہارر اسٹوری تو خیر نہیں کہوں گا، لیکن یہ ایک دینی بات ہے، یا اس میں کچھ اس صورت مبارکہ کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے. میں نے پڑھ تو دی یہ کہانی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کا رسپانس کیا آئے گا مجھے، کیونکہ میرے لیے میرے لسنرز جو ہے وہ کعبہ مقدم ہے. وہ بڑی خواہش سے، بڑی چاہ سے مجھے اپنی کہانی بھیجتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی. اور اس سے پہلے معذرت کہ میری آواز آپ کو کچھ جگہ پر خراب نظر آ رہی ہوگی یا محسوس ہوئی ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ میرا کچھ گلا خراب ہے کافی عرصے سے، جس کی وجہ سے میں کافی عرصے سے پروگرام نہیں کر رہا تھا، لیکن آج مجھے کرنا پڑ گیا کیونکہ کافی دن ہو گئے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا. غلطیوں کی پیشگی معذرت، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد ہے اور میری رہائش گرو مندر میں ہے. میں نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک گارمنٹس فیکٹری میں QC کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. جب شپمنٹ ہوتی ہے اس وقت ہمیں فیکٹری میں نائٹ لگانی پڑتی ہے. جو لوگ نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ رات میں یہ ایریا بالکل سنسان ہو جاتا ہے. اکثر موبائل سنیچنگ ہو جایا کرتی ہے. میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہ صبا سنیما کے قریب واقع ہے. رات تقریباً 4 بجے ہماری شفٹ ختم ہوئی تو میں گھر جانے کے لیے فیکٹری سے نکل گیا. صبا چورنگی کی طرف مجھے ایک بزرگ نظر آئے. انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا. میرے پاس موٹر سائیکل تھی. میں نے سوچا کہ بزرگ ہیں، شاید انہیں کہیں جانا ہوگا. میں اس نیت سے ان بزرگ کے پاس پہنچ گیا. وہ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے شفیق موڑ تک چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی چاچا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ بیٹھ جائیں. وہ بزرگ میری موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے. جب انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ہی ٹھنڈا زیادہ تھا. ایسا لگتا تھا کہ میرے کندھے پر برف رکھ دی گئی ہو. میں نے پوچھا کہ چاچا اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ آج جمعرات ہے، اس لیے اپنی بیٹی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا. نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں ایک قبرستان بھی ہے. میں نے پوچھا کہ چاچا اتنی رات میں آپ فاتحہ پڑھنے گئے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ان بزرگ نے مجھ سے سوال کر ڈالا کہ بیٹا تم کو مجھ سے ڈر لگا؟ میں نے کہا کہ چاچا آپ سے کیوں ڈر لگے گا؟ چاچا نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب گودرا چورنگی پر پہنچا تو چاچا مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، آج نائٹ لگی تھی، کام ختم کر کے گھر جا رہا ہوں. ان بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ چاچا گرو مندر کی طرف رہتا ہوں. بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ چاچا کی اس بات سے میں حیران بھی ہوا اور مجھے ڈر بھی لگا. میں نے جواب دیا آپ انسان ہو اور کیا. چاچا تھوڑا سا ہنسے اور کہا کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہے گی. میں نے دل میں کہا کہ نہ جانے یہ چاچا کیسی باتیں کر رہے ہیں. شفیق موڑ جیسے ہی قریب آیا میں نے کہا کہ چاچا آپ کی منزل آ گئی ہے، میں آگے موڑ پر بائک روکوں گا. شفیق موڑ آیا اور میں نے اپنی موٹر سائیکل کو روک لیا. میں نے کہا چاچا اتر جائیں، مگر چاچا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ میری بائک کی پچھلی سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھا تھا. صبح 4 بجے کا وقت تھا اور سردیوں کے دن تھے، مگر میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا. جب میں گھر پہنچا تو مجھے تیز بخار چڑھ گیا.
مجھے چاچا کے وہ الفاظ ابھی بھی یاد ہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی رہے گی.